اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے البصیر. دیکھتے تو ہم بھی ہیں، دیکھیں تو افق تک جا کے نگاہ ٹھہر جائے. ہم دیوار کے پار دیکھنے سے محروم رہ جائیں، ہم دیکھیں تو کسی کے دل کے اندر نہ دیکھ پائیں. ہم دیکھیں تو صرف ظاہر میں سے کچھ چیزوں کو دیکھ پائیں. دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. آج جس ہستی کی صفت ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ البصیر ہے، لیکن اس کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا میچ نہیں کرتا. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا، اس کے دیکھنے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اسے پتا ہے کس انٹینشن سے تم نے کیا کام کیا، تمہاری نیت کیا تھی اور تمہارا کام کیا تھا. وہ تمہارے عمل کی ساری حقیقت کو جانتا ہے. وہ خوب دیکھنے والا ہے. وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، پوشیدہ کو بھی دیکھتا ہے. وہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے. کوئی چیز ذرے سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زمین کی تہوں میں پڑا ہوا کوئی ذرہ یا آسمانوں اور زمین کے درمیان کے خلا میں گم جانے والا کوئی ذرہ ایسا نہیں جسے وہ نہ دیکھتا ہو. اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی بھی مادی چیز ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، ہم پار نہیں دیکھ پاتے. تو آسمان کی بلندیوں میں بھی وہ دیکھتا ہے، زیر زمین بھی وہ دیکھتا ہے، زمین کی بستیوں کو بھی اور ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کی چال کو بھی دیکھتا ہے، اور اسے دیکھتا ہے اس کی تمام حرکتوں کے ساتھ، اندرونی اور بیرونی اعضاء کی ساخت کے ساتھ. وہ تو ایسی باریک بھی ذات ہے، چونٹی کو، مکھی کو، مچھر کو، چھوٹے چھوٹے جانداروں کو، ان کی رگوں کو دیکھتا اور پہچانتا ہے. درخت کے پتے، پتوں کے آخری ذرے تک کو بھی وہ پہچانتا ہے. جو مادہ ان کو زندہ رکھتا ہے اس مادے سے بھی وہ واقف ہے. اپنی مخلوقات کے سارے اعمال کو وہ جانتا ہے. وہ ان سے بھی واقف ہے جو خوشحال ہیں، بادشاہ ہیں، اور ان سے بھی واقف ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے جو گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. وہ بے گھر غریبوں کو بھی جانتا ہے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں. اپنے گھروں میں ٹھنڈے مشروبات اور طرح طرح کے کھانے کھانے والے کب جان سکتے ہیں کس کے پاس کھانے کو کچھ میسر ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کی نظر ان کے گھروں کے اندر تک نہیں جا پاتی. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. دل تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈے مشروبات پئیں. دل تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ وہ طرح طرح کے کھانے کھائیں. خوشبوئیں تو ان کے دل کو بھی متاثر کرتی ہیں. وہ بھی روزے رکھتے ہیں. ہاں، ان کے لیے ان کا فقر، ان کی غربت آزمائش ہے. لیکن یہ آنکھیں اپنے لیے ہی کیوں دیکھتی ہیں؟ اپنے لیے دیکھتی ہیں، اپنے لیے پسند کرتی ہیں، اپنی ضروریات تک محدود رکھتی ہیں. وہ دیکھنے والا کیسا ہے؟ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، ہر ایک تک پہنچاتا ہے، چاہے کوئی اس کا کافر ہو یا اس پر ایمان لانے والا ہو. وہ ہماری دن بھر کی مصروفیات سے، ہمارے راتوں کے اعمال سے واقف ہے. ہماری کوئی مصروفیت اس سے چھپی بھی نہیں. ہم جب سنتے ہیں اور دل میں کچھ سوچتے ہیں وہ اس سے بھی واقف، اس کو بھی دیکھتا ہے.
ہمارے دل کے اندر کیسے ECG رپورٹ بن رہی ہے، ہمارے احساسات کیسے اتھل پتھل ہو رہے ہیں. دنیا میں یقین نہیں آتا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور کتنا باریک بھی ہے، کیسے دیکھتا ہے. اگر دنیا میں یقین آ جائے تو سب لوگ اپنے اعمال کی طرف دیکھنے لگ جائیں کہ میرا رب دیکھتا ہے، مجھ سے حساب کتاب لے گا، مجھے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے. اللہ کے بصیر ہونے کی وجہ سے زبان رکتی ہے، ہاتھ رک جاتے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، کسی کو ضرر پہنچانے والے ہاتھ رک جاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے دیکھا تو میں کیا جواب دوں گا. ہر انسان کی روح، ہر انسان کا جسم اپنے رب کی جواب دہی کے لیے تیار رہے، کیونکہ اس سے سوال ہونا ہے. کیا اس نے نہیں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ ان سب کے اعمال کو رب نے دیکھا ہے. وہ جانتا ہے. دنیا کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں فلاں کام ہم نے اس لیے کیا تھا اور فلاں اس لیے نہیں کیا. اللہ سے کیا چھپا پائیں گے؟ وہ البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ کے البصیر ہونے پر ایمان کی وجہ سے انسان مشکلات میں بھی صبر کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ کے راستے سے ہٹتا نہیں، استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میرا رب دیکھتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حسن کے لیے یہی چیز نہیں جس کی طرف توجہ دلائی تھی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے، لمیٹڈ ہے نا تمہاری بصارت، تو وہ تمہیں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ان لمیٹڈ ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے. تو اللہ کا دیکھنا عبادت کو آسان بنا دیتا ہے، اور اللہ کے دیکھنے کے احساس کی وجہ سے انسان دوسروں کے ساتھ مہربان بھی ہو جاتا ہے. جتنا اللہ کے البصیر ہونے پر یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ عبادت میں پختہ ہو جائیں گے. عبادت میں پختگی کیوں نہیں آتی؟ رب کے بصیر ہونے پر یقین نہیں آتا. نیک اعمال کیوں نہیں ہوتے؟ رب کے دیکھنے پر یقین نہیں آتا. تو ہم اللہ کے بصیر ہونے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی پوئم دیکھیں گے تاکہ ہمارا دل اس کے بصیر ہونے کو جان سکے، سمجھ سکے اور یقین کرنے کے قابل ہو. دیکھنے والا ایسا ہے جو مچھر کی رگوں کو، اس کے پٹھوں کو اور اس کے اندر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھتا ہے. رات کے اندھیرے میں وہ مچھر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. دیکھنے والی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے. انسان جن چیزوں کے بارے میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالی ان سب سے چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، ہر ایک پر نظر رکھتا ہے. مکھی اور مچھر کی بات آتی ہے، ہم صرف ان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے کیسی نشانی بنا دیا. 20,000 عدسے ہیں مکھی کی آنکھ میں. وہ دیکھنے والا مکھی کی آنکھ کے ہر عدسے کو دیکھتا ہے. اس دیکھنے والے پر یقین کر لیں. یہ یقین زندگی کی ضرورت ہے. اس یقین کے ساتھ آپ عبادت گزار بنیں گے. اس یقین کے ساتھ آپ رب کے اطاعت گزار بنیں گے. یہ یقین آپ کو علم کی، عمل کی دنیا میں لے جائے گا. یقین ایسے نہیں آتا. لکھ کر لگائیے، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے.
پھر آپ دیکھیے، آپ اپنے ٹی وی سیٹ پہ اپنے موبائل پہ لکھ کے لگا لیجئے، ایک سلپ لکھ کے لگائیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے احساس کی زندگی پر کتنے گہرے اثرات ہیں، آپ تجربہ کریں گے۔